اپنے گھر کی صحن میں کرسی پر بیٹھی تھی۔ میرے ہاتھ میں انگلش کی ایک موٹی سی کتاب تھی۔ میں نے سفید رنگ کا کھلے گھیر والا کرتا پہن رکھا تھا جس میں میرا جسم مزید چمکدار لگ رہا تھا۔ میرے بال نہانے کے بعد گیلے ہو چکے تھے اور موٹے موٹے پانی کے قطرے کتاب پر پڑ رہے تھے۔ میں اپنے سامنے بیٹھے 15 سال کے بچے حسین سے انگلش کا ٹیسٹ لے رہی تھی، مگر وہ بجائے سوال لکھنے کے مجھے اندر تک چبھتی آنکھوں سے گھور رہا تھا۔ میں نے ایک دم سے اس کی نظروں میں دیکھا تو مجھے عجیب سا احساس ہوا، مگر پھر سر جھٹک دیا کیونکہ وہ تو بالکل چھوٹا سا بچہ تھا، بھلا اسے ان باتوں کا کیا پتا۔ مجھے اس بات کی بالکل بھی توقع نہیں تھی۔ کہنے لگا، آپ نے ہونٹوں پہ جو گلابی رنگ کی لپسٹک لگائی ہے یہ تو بہت زیادہ سوٹ کر رہی ہے آپ پر۔ اور میں ایک دم سے ہکا بکا رہ گئی کیونکہ وہ میرے ہونٹوں کی جانب بھی دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا، شرم کرو اور اپنے ٹیسٹ پر توجہ دو۔ پچھلے ٹیسٹ میں تمہارے بالکل 0 نمبر آئے تھے اور میں شرم سے پانی پانی ہو گئی تھی کہ اتنی محنت سے تمہیں پڑھا رہی ہوں اور پھر بھی تمہارے ٹیسٹ میں پاسنگ مارکس بھی نہیں آ رہے۔ میں نے اس کے کان کو پکڑ کر زور سے کھینچا۔ کہنے لگا، اچھا کان تو چھوڑیں، میں لکھ لیتا ہوں ٹیسٹ، اب پاس ہو کر دکھاؤں گا۔ وہ میرے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ کہنے لگا، اتنی دور سے مجھے سمجھ نہیں آتا، اگر آپ کہیں تو میں آپ کے برابر والی کرسی میں بیٹھ جاؤں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو اور آپ اس سے لکھواتی جائیں اور میں لکھتا جاؤں گا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، ادھر آؤ، بیٹھ جاؤ۔ وہ فوراً سے اٹھا اور میری برابر والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں اس سے سوال لکھوا رہی تھی، ایک دم سے مجھے جھٹکا سا لگا۔ مجھے یوں لگا جیسے میرے پاؤں پر کچھ چیونٹی رینگ رہی ہے۔ میں نے چونک کر دیکھا تو حسین کا انگوٹھا میرے پاؤں پر سیر کر رہا تھا۔ میں نے کہا، بدتمیز لڑکے، کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا، میں نے کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا، اپنے پیر کنٹرول میں رکھو۔ میری بات سن کر ہنسنے لگا۔ کہنے لگا، سوری، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، اب دھیان رکھوں گا۔ حسین کی والدہ اس کے رزلٹ کے بارے میں بہت پریشان رہتی تھی۔ وہ ایک امیر گھرانے کا لڑکا تھا اور میں اس کی ٹیوٹر تھی، اس لیے اسے میرے گھر آ کر پڑھنا ہوتا تھا۔ اس کی فیس بھی زیادہ تھی، اس لیے میں نے خوشی خوشی حامی بھر لی تھی اور اس جیسے کھڑے دماغ لڑکے کے ساتھ اپنا دماغ کھا رہی تھی۔ میری والدہ بیمار رہتی تھی اور گھر میں کوئی ایسا نہ تھا جو ان کی کفالت کی ذمہ داری اٹھا سکتا، اس لیے میں نے ہمت پکڑی اور پرائیویٹ اسکول میں ٹیچر کے طور پر کام کرنے لگی تھی۔ میری تنخواہ 25,000 تھی اور گھر کے اخراجات کے ساتھ ساتھ مجھے اپنی والدہ کی دوائیں اور ڈاکٹر کا خرچہ بھی اٹھانا تھا، اس لیے خالی اسکول کی نوکری سے میرا گزارا نہیں ہوتا تھا۔ سوچا کہ میں گھر میں ٹیوشن بھی رکھ لیتی ہوں۔ اسی سلسلے میں حسین کی والدہ نے مجھ سے بات کی کہ ان کا بیٹا پڑھائی میں کافی نکما ہے، آپ اس سے ٹیوشن پڑھا دیا کریں، 9th کلاس میں پڑھتا ہے اور اس کا رزلٹ بہت خراب آتا ہے۔ جب اس کی والدہ پریشانی سے بولی تو میں نے حامی بھر لی کیونکہ وہ کافی زیادہ مجھے فیس دے رہے تھے۔ میں نے اسے بچہ سمجھ کر رکھ لیا۔ وہ 15 سال کا لڑکا میرے ساتھ ایسا کچھ بھی کر سکتا تھا، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ 15 سال کا لڑکا میرے ساتھ ایسا کچھ بھی کر سکتا تھا، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ شروع میں تو اس کی والدہ اکثر کام میں مصروف رہتی تھی، پھر ایک دن وہ میرے گھر آئی اور کہا کہ میں چاہتی ہوں آپ اپنے گھر کی بجائے میرے گھر آ کر ٹیوشن پڑھایا کریں تاکہ میری نظروں کے سامنے رہے میرا بیٹا، تاکہ مجھے تسلی ہو۔ میں نے کوئی اعتراض نہیں کیا، ویسے بھی ان کے گھر میں AC چلتا تھا اور میں وہاں سکون کے ساتھ پڑھا سکتی تھی۔ میں حسین کو اس کے کمرے میں پڑھانے لگی۔ وہ کبھی کبھی کمرے کے اندر سے جھانک کر دیکھ لیتی تھی اور پھر اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتی تھی، کیونکہ حسین کا کہنا تھا کہ اسے اپنے کمرے میں ہی پڑھنا ہے، وہاں پر وہ زیادہ کمفرٹیبل رہتا ہے۔ میں نے کہا، ڈرائنگ روم میں پڑھنے میں کیا مشکل ہے، وہاں بھی تو ہم آرام سے پڑھ لیتے ہیں۔ کہنے لگا، وہاں AC نہیں ہے اور مجھے بہت گرمی لگتی ہے، پسینے چھوٹنے لگتے ہیں، گھبراہٹ بھی ہوتی ہے۔ حسین کا تعلق کافی امیر گھرانے سے تھا اور وہ کافی لاڈلا تھا، اپنے بنگلے میں رہتا تھا اور سب کمروں میں AC تھے، صرف لاؤنج اور ڈرائنگ روم میں نہیں تھا۔ اپنی یہ بات کہتے ہوئے وہ مسلسل میرے چہرے کو دیکھ رہا تھا اور بار بار ٹھنڈی سانسیں لے رہا تھا، پھر اپنی شرٹ کا اگلا بٹن کھول کر پسینہ خشک کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہارے کمرے میں پڑھا دیا کروں گی۔ میری یہ بات سن کر اس کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ میں نے فوراً کتابیں اٹھائی۔ حسین کہنے لگا، آئیں میرے ساتھ، اپنا کمرہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں۔ میں نہیں جانتی تھی کہ مجھے اس کے کمرے میں جانا اتنا مہنگا پڑ سکتا ہے۔ میں اوپر جانے لگی کیونکہ اس کا کمرہ اوپر والے پورشن میں تھا اور اس کی والدہ کا کمرہ نیچے تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھا، اس لیے ماں باپ نے اس کو سر پر بہت چڑھا رکھا تھا اور اس کا ہر لاڈ اٹھاتے تھے۔ اس کی پڑھائی کے علاوہ اس کی توجہ الٹے سیدھے کام میں ہوتی تھی۔ بہرحال میں جب اوپر والے پورشن میں آئی تو پورا پورشن خالی تھا، اوپر بھی 4-5 کمرے بنے ہوئے تھے۔ میں نے کہا، اس پورشن میں تم ہی رہتے ہو؟ کہنے لگا، ہاں، میں نے یہاں پر کسی کو آنے کی اجازت نہیں دی ہوئی، ویسے صرف میں ہی ہوتا ہوں۔ اس نے یہ بات میرے چہرے کے بالکل قریب آ کر کہی تھی، مگر آپ یہاں بلا دھڑک کسی بھی ٹائم آ سکتی ہیں۔ میرے دل میں کچھ اور نہیں تھا، اس لیے میں نے اس کی بات کو سرسری لیا۔ اس نے ایک ہاتھ میں اپنی کتاب پکڑی ہوئی تھی اور دوسرے ہاتھ سے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔
میں نے اسے نہیں ٹوکا کیونکہ وہ مجھ سے بہت چھوٹا تھا، تقریباً 10 سال تو ضرور چھوٹا ہوگا۔ ایک کمرے میں وہ مجھے لے کر گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی میرے ہوش اڑ گئے۔ انگلش مووی کی ہیروئنس کی بے باک سی تصویروں کے بڑے بڑے پوسٹر لگے ہوئے تھے، جنہیں دیکھ کر پہلے تو میرے ہوش اڑ گئے، پھر میں شرم سے پانی پانی ہو گئی تھی۔ میں نے اسے غصے سے دیکھا اور کہا کہ یہ ہے تمہاری شوق جس کی وجہ سے تمہارے گریڈ 0 آتے ہیں۔ کہنے لگا یہ سب میرا شوق ہے اور مجھے بہت پسند ہے، میں اسے چھوڑ بھی نہیں سکتا۔ بہرحال میں اس کی رائٹنگ ٹیبل کے پاس جا کر کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ وہ بھی میرے برابر کی کرسی پر بیٹھ گیا۔ کمرے کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ ریموٹ سے اس نے اے سی آن کیا۔ میں نے کہا اگر تم نے قائد اعظم اور علامہ اقبال جیسی شخصیات کی تصویریں لگائی ہوتی تو مجھے خوشی ہوتی۔ میں نے اسے احساس دلانا چاہا کہ ایسی فحش تصویریں اپنے کمرے میں نہیں لگانی چاہیے کیونکہ اس کی عمر اتنی نہیں ہے، ان کاموں میں ابھی اسے پڑھنے کی کیا ضرورت۔ مگر اس نے تو کمال کی اداکاری سے کہا اپنے اپنے شوق کی بات ہوتی ہے۔ میں گہری سانس لے کر کتاب کھول کر پڑھنے لگی کیونکہ اسے سمجھانا بیکار تھا۔ میں اسے انگلش کے ناولز کے بارے میں سمجھا رہی تھی، اس کے متعلق ہماری بات چیت چل رہی تھی۔ حسین کہنے لگا آپ نے رومیو جولیٹ کا ناول پڑھا ہے؟ میں نے کہا ہاں کیوں؟ کہنے لگا مجھے انگلش رومانٹک ناول بے حد پسند ہے، جب فری ہوتا ہوں تو وہی پڑھتا ہوں یا پھر انگلش موویز دیکھتا ہوں۔ پھر ان تصاویر کی طرف دیکھ کر کہنے لگا یہ سب میری فیورٹ ہیروئنس ہیں، میں ان کی ہر فلم دیکھ چکا ہوں۔ میں نے کہا کہ تم اپنے رزلٹ پر اور اپنی کتابوں پر زیادہ توجہ دو تو زیادہ بہتر ہوگا۔ مگر وہ کہنے لگا کہ کتابوں کے علاوہ بھی دنیا ہوتی ہے جو بہت خوبصورت اور رنگین ہوتی ہے۔ میں اس کی بات سن کر اسے حیرت سے دیکھنے لگی، پھر کہنے لگا کہ آپ بھی کسی ہیروئن سے کم نہیں لگتی۔ میں ایک دم سے پریشان ہو گئی۔ یہ سچ تھا کہ میں خوبصورت تھی اور اکثر کوئی نہ کوئی میری تعریف کرتا رہتا تھا، لیکن ایک 10 سال چھوٹے اسٹوڈنٹ سے تعریف کرنا کچھ عجیب سی بات لگتی تھی۔ پھر اس نے کہا کہ آپ کو میں کیسا لگتا ہوں؟ میں نے کہا کہ حسین تم بہت پیارے بچے ہو اور اچھے بچوں کی طرح پڑھائی کرو تاکہ جیسے تمہاری شکل پیاری ہے تمہاری گریڈز بھی اتنے ہی اچھے ہوں گے۔ میں نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، اس کے رخسار پر ہلکے سے پیار سے تھپکی بھی لگا دی تاکہ وہ سمجھ سکے کہ میں اسے بالکل اپنے چھوٹے بھائیوں کی طرح ٹریٹ کر رہی ہوں۔ وہ میری بات پر خوش ہو گیا، کہنے لگا مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ کو میں اچھا لگتا ہوں۔ میں نے کہا ہاں تم بہت اچھے لگتے ہو، اسی لیے تو چاہتی ہوں کہ تم اچھے سے پڑھو، بہت بڑے آدمی بنو تاکہ میرا بھی نام روشن ہو۔ اگر تم نے رزلٹ میں ٹاپ کیا تو جو تم کہو گے میں تمہیں دوں گی۔ میری بات سن کر کہنے لگا سوچ لیں، میں جو مانگوں گا آپ کو مجھے دینا پڑے گا۔ میں نے کہا ہاں ہاں جو چاہے مانگ لو، کیونکہ مجھے صرف تمہارے گریڈز کو اچھا کرنے کی فکر ہے۔ ایک ٹیچر کے لیے یہی کافی ہوتا ہے کہ اس کا اسٹوڈنٹ ٹاپ کرے۔ ابھی کافی وقت تھا، میں چاہتی تھی کہ وہ اچھے سے تیاری کرے، چلو کوئی چھوٹا موٹا گفٹ دے دوں گی۔ میری بات سن کر اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے کہنے لگا وعدہ کریں مجھ سے کہ آپ میری بات مانیں گی اور اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹیں گی۔ میں نے کہا تم ٹاپ تو کرو پھر کہنا۔ اور پھر حیرت کا جھٹکا تو تب لگا جب اس کا رزلٹ آیا اور اس کی والدہ خوشی سے نہال ہو چکی تھی۔ انہوں نے میری پیمنٹ بڑھا دی اور مجھے انعام بھی دیا۔ کہنے لگی تم نے تو کمال کر دکھایا، حیران کر دکھایا، جو آج تک کسی کی بس کی بات نہیں تھی۔ میں بھی بہت خوش تھی کیونکہ اپنے اسٹوڈنٹ کا اچھا رزلٹ دیکھ کر کسی بھی ٹیچر کے لیے خوش قسمتی کی بات ہوتی ہے۔ مگر جو تحفہ اس نے مجھ سے مانگا تھا میرے پاؤں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ اس دن میں اس کے گھر آتے ہوئے ایک بہت اچھا اور پیارا سا گفٹ لے کر آئی تھی کہ اسے دوں گی تو وہ خوش ہو جائے گا۔ جب میں کمرے میں گئی تو گلاب کی خوشبو سے کمرہ مہک رہا تھا۔ اے سی پہلے سے ہی چل رہا تھا کیونکہ کمرہ کافی ٹھنڈا تھا۔ میں جب کمرے میں آئی تو وہ میرے ساتھ ہی تھا۔ اس نے کمرے کا دروازہ بند کر کے لاک کیا تھا۔ مجھے اس بات پر حیرت ہوئی تھی۔ میں نے کہا کمرے کو لاک کیوں کیا ہے؟ کہنے لگا آپ نے جو وعدہ کیا تھا آپ کو یاد ہے نا؟ میں نے کہا یاد ہے۔ میں نے اپنی پرس سے وہ گفٹ نکالا اور اسے تھما دیا۔ اس نے کہا کہ میں نے آپ سے یہ وعدہ تو نہیں لیا تھا۔ میں نے کہا تو پھر کیا وعدہ لیا تھا؟ اس نے کہا یاد کریں، آپ نے کہا تھا کہ جو میں مانگوں گا وہ آپ مجھے دیں گی۔ تو میں نے کہا اچھا چلو، میں بہت مہنگی چیز تو نہیں لے کر دے سکتی، مگر تم جو مانگنا چاہتے ہو مانگ لو۔ جو کچھ اس نے مانگا میں حیرت سے دنگ رہ گئی۔ کہنے لگا آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ میں تو اس کی بات سن کر جتنا حیران ہوئی تھی کم تھا۔ میں نے کہا اپنی عمر دیکھی ہے تم نے، اتنے سے ہو اور شادی کرو گے؟ یہ کہہ کر میں ہنسنے لگی۔ میں نے کہا کہ تم بڑے آدمی تو بن جاؤ۔ میری بات پر کہنے لگا آپ کو میں چھوٹا لگتا ہوں؟ میں نے کہا اور کیا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے لے کر گیا۔ کہنے لگا بتائیں، آئینے میں دیکھ کر بتائیں کہ کون بڑا لگ رہا ہے؟ میں نے کہا لڑکے تو قد کاٹ میں بڑے ہی ہوتے ہیں نا، مگر عمر میں تم مجھ سے چھوٹے ہو۔ میں ہنسنے لگی اس بچے کی بات سن کر۔ اس نے کہا کہ آپ بتائیں کہ مجھ سے شادی کریں گی یا نہیں؟ میں نے کہا کر ہی لوں گی، لیکن پہلے تم بڑے آدمی بن جاؤ۔ کہنے لگا بڑے ہونے میں کیا ہوگا؟
اس کا یہ سوال سن کر میں کچھ حیران تھی۔ میں نے کہا چلو آؤ تو صحیح، میں آگے کا چیپٹر سمجھاؤں۔ اسکول میں پاس ہونا بھی ٹھیک ہے لیکن اصل بورڈ کے پیپرز ہیں۔ یہ کہہ کر میں رائٹنگ ٹیبل پر جانے لگی تو حسین نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگا پہلے مجھے اس کا جواب دیں، پہلے بتائیں کہ مجھ سے شادی کرنے کے لیے بڑا ہونا ضروری کیوں ہے؟ اس کے اس بے تکے سوال پر میں بھلا کیا جواب دے سکتی تھی؟ میں نے کہا جب تم بڑے ہوگے تو تم میں شعور آئے گا، عقل آئے گی، اچھی جاب لگے گی، تبھی تو شادی کے قابل بنو گے نا۔ تو وہ کہنے لگا تو پھر آپ خوب بوڑھی ہو جائیں گی، پھر کیا فائدہ؟ میں ہنسنے لگی۔ میں نے کہا بہت مذاق ہو گیا، آپ چلو پڑھو۔ کہنے لگا آپ بتائیں تو صحیح۔ میں نے اس کی بات نظر انداز کر دی، لیکن اب یہ ہوا تھا کہ وہ دل لگا کر پڑھنے لگا تھا۔ انہی دنوں میری والدہ کی طبیعت بہت خراب ہونے لگی، زیادہ تر پیسے ان کے علاج پر ہی لگا رہی تھی۔ میری چچا زاد مالی طور پر خود زیادہ اچھا نہ تھا، وہ بھی دوسرے شہر میں جاب کرتا تھا۔ والدہ کی بیماری کا سن کر ان سے ملنے کے لیے آ گیا، کافی اچھے مزاج کا تھا۔ میری والدہ کی اس سے محبت بھی بہت زیادہ تھی۔ میری والدہ نے کہا کہ اس کے ساتھ میرا رشتہ طے کر دیں گی۔ کہنے لگی کہ بیٹی بہت اچھا لڑکا ہے، تمہارا بہت خیال رکھے گا، میری بیماری کا کچھ پتہ نہیں، مجھے کبھی بھی موت واقع ہو سکتی ہے۔ میں نے ان کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ اللہ آپ کو میری بھی زندگی لگا دے۔ اور میرے چچا زاد نے بھی میری ماں کے سامنے میرا ہاتھ مانگ لیا اور کہا کہ فریحہ کی شادی آپ مجھ سے کر دیں، میں آپ کو بے سہارا نہیں چھوڑوں گا۔ میری والدہ میرا رشتہ پکا کر کے مطمئن ہو گئی۔ میں دروازے پر کھڑی تھی، یہ بات سن کر میری ہمت نہیں ہوئی کہ میں اندر آ سکوں۔ کامران مجھے دیکھ چکا تھا، کہنے لگا فریحہ تم کیوں یہاں پر کھڑی ہو؟ اندر آؤ۔ میں اندر آ گئی۔ میری والدہ بڑی ہی خوش تھی، کہنے لگی اب میں بہت مطمئن ہو چکی ہوں، اب میں آسانی سے مر سکوں گی کیونکہ میری بیٹی کی ذمہ داری تمہارے کندھوں پر ہے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں کچن میں کھڑی آنسو بہا رہی تھی۔ مجھے کیوں لگا تھا کہ یہ زبردستی کا رشتہ ہے؟ میری والدہ نے میرے چچا زاد سے خود بات کی تھی، میری شادی کی، نہ کہ اس نے میرا رشتہ مانگا تھا۔ اچانک ہی کامران کچن میں آ گیا، کہنے لگا کہ تم کیوں رو رہی ہو؟ پریشان مت ہو، بہت جلد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے کہا شاید انہوں نے اپنی بیماری سے پریشان ہو کر تم سے یہ باتیں کہہ دی، لیکن تم بے فکر رہو، تم جہاں چاہتے ہو شادی کر سکتے ہو۔ میری بات سن کر وہ کچھ دیر مجھے دیکھ کر کہنے لگا یہ بات کیوں کہی تم نے؟ میں نے کہا کہ بس میری ماں بیمار ہے نا، اس لیے میری وجہ سے بہت پریشان رہتی ہیں اور میری ذمہ داری سے دو چار ہونا چاہتی ہے۔ مگر کامران نے جو بات بتائی مجھے حیرت میں مبتلا کر گئی۔ وہ کہنے لگا اگر آنٹی مجھ سے بات نہ بھی کرتی تو میں خود تمہارا رشتہ مانگنے والا تھا، کیونکہ میری دلی خواہش بھی اسی میں شامل ہے۔ کامران کے جواب نے مجھے سکون دے دیا۔ 2 دن وہ میرے گھر ہی رہا اور میری امی سے باتیں کرتا رہا۔ پھر امی کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو وہ چلا گیا۔ میں اسکول پڑھانے کے لیے جانے لگی تو میری امی کہنے لگی مٹھائی ضرور لے کر جانا، اپنی ساری دوستوں اور میم سے کہنا کہ تمہارا رشتہ پکا ہو گیا ہے اور جلدی تمہاری شادی طے ہو جائے گی۔ میں اسکول گئی اور اپنے کولیگز اور بچوں کو مٹھائی کھلائی۔ جب حسین نے یہ خبر سنی تو مجھے گھور گھور کر دیکھنے لگا۔ مٹھائی کا ڈبہ جب میں اس کے پاس لے کر گئی تو اس نے ہاتھ سے جھڑک دیا اور مٹھائی فرش پر گر گئی۔ اس کے رویے نے مجھے بے حد تکلیف دی تھی۔ اتنے میں چھٹی ہو گئی اور وہ غصے سے بیگ اٹھا کر کلاس روم سے باہر چلا گیا۔ میں حیران تھی کہ اس سے کیا ہو گیا ہے۔ سوچا ٹیوشن میں جا کر اس کا دماغ ٹھیک کروں گی، کیونکہ اس نے سب کے سامنے میری بے عزتی کی تھی۔ آخر ٹیچر کے ساتھ ایسا کون کرتے ہیں؟ میں اسے ٹیوشن پڑھانے کے لیے گئی تو وہ غصے میں تھا۔ میں نے کہا کہ سب کو بتاؤں گی یہ جو حرکت کی ہے نا اس نے۔ جب میں اسے ٹیوشن پڑھانے گئی تو اس کی والدہ گھر پر نہیں تھی۔ گھر میں بس 2-3 ملازم ہی تھے۔ میں اس کے کمرے کے اوپر چلی گئی۔ کمرے میں تیز میوزک چل رہا تھا۔ میں نے دروازے پر دستک دی، اس نے دروازہ کھول دیا۔ میوزک چل رہے تھے اور وہ بھی بیہودہ گانے۔ وہ غصے میں تھا، جانے کس وجہ سے، مگر اس کی سرخ آنکھوں سے لگ رہا تھا جیسے وہ شدت سے رویا ہے۔ جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوئی اس نے میرا بازو کھینچ لیا، مجھے اپنے قریب کیا، کہنے لگا شادی کا وعدہ مجھ سے کیا اور رشتہ کسی اور سے طے کر لیا۔ میں اس کی بات سن کر دنگ رہ گئی تھی۔ میں نے کہا پاگلوں جیسی باتیں مت کرو، تم مجھ سے عمر میں پورے 10 سال چھوٹے ہو اور میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہو، میں نے تمہیں آج تک کسی اور نظر سے نہیں دیکھا۔ اس نے کہا کہ آپ بار بار عمر کو درمیان میں کیوں لے آتی ہیں، مجھے کیوں بچہ سمجھ رہی ہیں؟ میں بالکل بچہ نہیں ہوں، اس 2 ٹکے کے کزن سے بہتر ہوں، میں بھی وہ کر سکتا ہوں جو وہ کرنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا تم ساری اپنی شرم لحاظ بھول گئے ہو، ہاتھ چھوڑو میرا۔ کہنے لگا کیسے چھوڑوں؟ وعدہ کیا تھا آپ نے، آج ایسے تو نہیں جانے دوں گا آپ کو۔ اور اس کے بعد اس نے مجھے بیڈ پر دھکا دیا اور کمرہ لاک کر کے چلا گیا اور کمرہ لاک کر دیا۔ میں جتنی حیران ہوتی کم تھی۔ میں نے کہا حسین تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے نا؟ کہنے لگا نہیں، میرا دماغ تو بہت خراب ہو رہا ہے،
میں نے آپ سے بہت محبت کی تھی، آپ مجھے بہت اچھی لگتی تھی۔ آپ سے ٹیوشن پڑھنے کے لیے میں نے اپنی ماں سے ضد کی تھی تاکہ مجھے آپ سے اکیلے میں بیٹھنے اور بات کرنے کا موقع مل سکے۔ آپ نے خود کہا تھا کہ میں آپ کو اچھا لگتا ہوں۔ میں نے کہا تو کیا ہوا، ہر ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ کو یہی کہتی ہے اور میں نے تو تمہیں اپنے چھوٹے بھائیوں کی طرح سمجھا ہے، اسی لیے میں نے کہا تھا تم مجھے اچھے لگتے ہو۔ اس نے کہا میں اتنا پاگل نہیں ہوں کہ آپ کی خواہش پوری کر سکوں، زندگیوں میں خوشیاں بکھیر سکوں۔ اس نے کمرے کی لائٹ بجھائی تھی۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ بیان سے باہر تھا۔ میں بڑی تیزی سے کمرے سے باہر نکلی تھی، خود پر چادر کو اچھی طرح لپیٹا اور روتے ہوئے بنگلے سے باہر نکل گئی۔ پورے راستے میں روتے ہوئے اپنے گھر پہنچی تھی، لیکن یہ نہیں جانتی تھی کہ آتے ہی مجھے اتنا بڑا صدمہ ملے گا۔ میری والدہ انتقال کر چکی تھی اور مجھ پر تو جیسے آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ میری والدہ کی تدفین کے بعد کامران نے مجھ سے سادگی سے نکاح کر لیا تھا اور اپنے ساتھ دوسرے شہر لے گیا۔ میں اب حسین کے بارے میں سوچتی ہوں تو مجھے افسوس ہوتا ہے۔ جب اس نے کمرہ بند کر کے لائٹ بجھائی تو اس کا ارادہ اچھا نہیں تھا، تو میں اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر رونے لگی۔ میں نے کہا کہ میں نے تمہیں ہمیشہ اپنا چھوٹا بھائی سمجھا ہے، چھوٹے بھائیوں کی طرح تمہارے ساتھ پیش آتی رہی ہوں، پلیز مجھے معاف کر دو۔ تمہاری باتوں کو میں نے بچہ سمجھ کر نظر انداز کیا تھا۔ دیکھو تمہارا اور میرا رشتہ بہت پاکیزہ ہے، ایک شاگرد اور استاد کا رشتہ سب سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ تم اس رشتے کو پامال ہرگز نہ کرو، ورنہ تم خدا کے آگے بھی مجرم ٹھہرو گے اور خود کی نظروں میں بھی نہیں ملا پاؤ گے۔ میری ماں بیمار ہے اور میں بہت مجبوری کے تحت تمہیں ٹیوشن پڑھانے آتی ہوں۔ میری مجبوری کا اس طرح فائدہ مت اٹھاؤ، میں خود کو ختم کر لوں گی، ذلت کے ساتھ نہیں جی سکتی، خدا کے لیے۔ میری بات سن کر وہ چپ ہو گیا۔ کچھ دیر بعد مجھے کہنے لگا، آپ جائیں یہاں سے، 1 منٹ سے پہلے میرے کمرے سے باہر نکل جائیں ورنہ میں کنٹرول کھو دوں گا، واپس بھی مت آئیے گا۔ یہ سن کر میں فوراً اس کمرے سے باہر نکلی تھی اور روتے ہوئے گھر کی جانب چلی گئی۔ اللہ نے میری عزت رکھ لی تھی۔ وہ لڑکا فحاش قسم کی فلمیں دیکھتا تھا، اس لیے اس کے اندر ایسی خواہشات جنم لینے لگی تھی۔ خدا کے لیے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ایسی فلموں سے باز رکھیں، ان پر کڑی نگرانی کریں، کیونکہ اس عمر میں ان کے خواب ہوتے ہیں، ان کی پڑھائیاں ہوتی ہیں۔ اگر وہ غلط کاموں میں پڑیں گے تو معاشرے میں ان کا کیا مقام رہ جائے گا۔ اگر آپ کو یہ سٹوری اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ تانیہ میرے تایا کی اکلوتی بیٹی تھی، جن کی لیبارٹری میں کپڑے کی بڑی دکان تھی۔ وہ مارکیٹ کے بڑے تاجروں میں شمار ہوتے تھے۔ دولت ان کے گھر کی باندھی تھی اور خوشحالی نے تو جیسے ان کا گھر دیکھ لیا تھا۔ تانیہ شہر کے ایک اعلیٰ اور مشہور کالج میں پڑھتی تھی۔ تایا کو بیٹی سے بہت پیار تھا، انہوں نے اسے گاڑی لے کر دی ہوئی تھی اور آدھی جائیداد تو جیتے جی اپنی صاحبزادی کے نام کر دی تھی۔ جب وہ چھٹیوں میں ہمارے گھر آتی تو اس کے ٹاٹ باٹ دیکھ کر ہم رشک کرتے تھے۔ اس کے پاس اتنے جوڑے اور جوتے تھے کہ وہ انہیں دوبارہ استعمال کیے بغیر ہی ہمارے گھر چھوڑ جاتی۔ اس سارے عیش و آرام کے باوجود وہ بہت اچھے اخلاق کی حامل تھی۔ ہر وقت ہنسی مذاق کرنا اور سب کے ساتھ مل جل کر رہنا اس کی عادت تھی۔ جب ہم سب سیر و تفریح کے لیے جاتے تو ہمارا وقت بہت اچھا گزر جاتا۔ اس بار وہ چھٹیوں میں آئے اور آتے ہی پکنک کا پروگرام بنا لیا۔ اس مرتبہ چچا کا بیٹا ارمان بھی ساتھ تھا، کیونکہ میرے بھائی شوکت نے اسے آفر کی تھی کہ تم بھی ساتھ چلو ورنہ میں بور ہوتا رہوں گا۔ ارمان سنجیدہ مزاج تھا اور جلد کسی سے گھلتا ملتا نہ تھا۔ میرے ساتھ بھی اس کی زیادہ بے تکلفی نہیں تھی، البتہ فرح کے ساتھ اس کی بات چیت ہوتی رہتی تھی۔ میری اس کزن کی منگنی ارمان کے ساتھ ہو چکی تھی۔ تانیہ کو اس بات کا علم نہیں تھا، کیونکہ یہ لوگ خاندان سے الگ تھلگ رہتے تھے۔ صبح 7 بجے ہم لوگ ایوبیہ چلے گئے۔ پرفضا مقام کی اپنی شان ہوتی ہے۔ فرح، شکیلا اور میں ساتھ تھے، جبکہ تانیہ ہم کو چھوڑ کر بار بار شوکت بھائی اور ارمان کے پاس چلی جاتی تھی۔ میں نے محسوس کر لیا کہ وہ ارمان میں دلچسپی لے رہی ہے، تاہم فرح نے اس بات کو محسوس نہیں کیا، کیونکہ تانیہ کی چلبلی عادت کا سب کو علم تھا۔ خدا نے اچھی صورت کے ساتھ اسے ذہین بھی بنایا تھا، وہ باتوں کا فن خوب جانتی تھی، اس کی حس مزاح بھی نہایت عمدہ تھی، لہٰذا اس کی باتیں سبھی کا دل خوش کر دیتی تھی۔ پکنک اچھی رہی۔ جب ہم گھر آئے تو بہت تھکے ہوئے تھے، جلد سو گئے۔ اگلی صبح ارمان آیا اور کہنے لگا، شبو باجی سب کزن سے کہو آج میری طرف ڈنر ہے۔ میں حیران تھی کہ اس کنجوس کزن کو ہماری دعوت کرنے کا خیال کیسے آیا۔ اس روز فرح کی امی بیمار ہو گئی، وہ ان کے ساتھ ہسپتال چلی گئی۔ ہمیں ارمان نے بہت اچھا ڈنر کروایا۔ کہتے ہیں خوشیوں کے دن تیزی سے گزر جاتے ہیں۔ تانیہ کی امی ابو اس کو لینے آ رہے تھے کہ راستے میں ان کی کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ تایا تائی اور ان کا ڈرائیور موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے اور ہمارے گھر میں سوگ کا سماں ہو گیا۔ تانیہ یہ خبر سن کر بے ہوش ہو گئی، وہ پتھر کی مورت کی مانند خاموش تھی۔ بالآخر جب سکتہ ٹوٹا تو وہ بہت پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ اب وہ اکیلی لاہور جانے پر راضی نہ تھی۔ امی ابو نے یہی بہتر سمجھا کہ وہ ہمارے پاس رہ جائے۔
ابو جان تایا ابو کا کاروبار سنبھالنے لاہور چلے گئے اور ان کے گھر کو مقفل کر کے چوکیدار کو نگران رکھ دیا گیا۔ تانیہ کو وہاں جانے سے وحشت ہوتی تھی کہ اپنے والدین کو نہ پائے گی تو دل کی کیا حالت ہوگی۔ میں، فرحہ، شکیلہ اور شوکت بھائی سبھی اس کی دلجوئی میں لگے ہوئے تھے۔ ارمان بھی افسردہ تھا اور تقریباً روز ہی اسے تسلی دینے ہمارے گھر آ جاتا تھا۔ تانیہ کو ہم بازار گھمانے لے جاتے۔ میں نے محسوس کیا کہ اگر وہ بہلتی تھی تو صرف ارمان سے، اس کے ساتھ باتیں کر کے تانیہ کو سکون مل جاتا تھا۔ جب وہ آتا تو یہ لڑکی اپنا غم تھوڑی دیر کو بھول جاتی تھی۔ جلد ہی دونوں میں کچھ ایسی دوستی ہو گئی کہ روز ملے بغیر رہ نہیں سکتے تھے۔ فرح بہت سادہ فطرت کی تھی۔ وہ جب ارمان کے ساتھ تانیہ کو باتیں کرتے دیکھتی تو دل میں کوئی بدگمانی نہ لاتی، بلکہ خوش ہوتی کہ میری غم زدہ کزن کسی طرح خوشی محسوس کرے۔ مگر تانیہ رفتہ رفتہ ارمان کی ذات میں گم ہونے لگی۔ اب وہ ہر وقت اس کا انتظار کرتی۔ اب ارمان فرح کے ہاں جانے کے بجائے ہمارے گھر آ جاتا تھا۔ اس کے معمولات میں کافی فرق آ چکا تھا۔ فرح میری گہری سہیلی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ اس سے مستقبل میں کسی قسم کے دھوکے کا سامنا کرنا پڑے، جبکہ اس معصوم کو کچھ خبر نہ تھی۔ فرح ارمان سے بچپن سے پیار کرتی تھی اور مجھ سے اس کی ڈھیروں باتیں کرتی۔ میں جانتی تھی کہ تانیہ کے آنے سے پہلے ارمان بھی اسے چاہتا تھا اور بطور جیون ساتھی اس کے ساتھ مستقبل کے خواب دیکھتا تھا۔ مگر سچ ہے کہ انسان کو بدلتے دیر نہیں لگتی۔ ایک دن تانیہ نے مجھے بتایا کہ ارمان اس سے شادی کرنا چاہتا ہے اور وہ بھی اسے جیون ساتھی کے روپ میں دیکھنا چاہتی ہے۔ اس نے کہا، شبو باجی آپ یہ بات اپنی امی ابو سے کہیں، ہم آپ کی مدد کے طالب ہیں۔ امی نے سنا تو لمحہ بھر کو سکتے میں آ گئی۔ بولی، میں تو سمجھتی تھی کہ کزن ہونے کے ناطے ارمان اس کی دل جوئی کرنے آتا ہے۔ مجھے کیا خبر تھی ان کی چاہت اتنی گہری ہو جائے گی۔ لیکن اب فرح کا کیا بنے گا؟ اس کے والدین کو کیسے سمجھائیں گے؟ امی وہ تو سمجھ ہی جائے گی، لیکن بیچاری فرح بری طرح اجڑ جائے گی، کیونکہ میں اس کی دلی حالت کو سمجھتی ہوں۔ بیٹی اگر ارمان انکار کر رہا ہے تو یہ شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ فرح کو سمجھانا ہی ہوگا، اور اچھا ہے کہ اگر ہم تانیہ کے دل کی اس خوشی کو پورا کر دیں، کیونکہ اس نے بیک وقت ماں باپ دونوں کو کھو دیا ہے۔ اگر دوسرا دھچکا ملا تو وہ سہ نہ سکے گی۔ گویا میری ماں نے تانیہ کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ ابو نے ارمان سے بات کی تو اس نے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ اگر آپ لوگوں نے میری شادی تانیہ سے نہ کی تو میں فرح سے بھی شادی نہیں کروں گا۔ میں بچپن کی منگنی کو نہیں مانتا، پھر کیا فائدہ ہم دونوں کو اجاڑنے کا؟ ابو اس کی بات سن کر سہم گئے۔ ایک طرف بہن کی خوشیاں تھی کہ فرح ان کی بھانجی تھی اور دوسری طرف ان کے مرحوم بڑے بھائی کی لگتے جگر تھی۔ وہ خاموش ہو گئے اور بالآخر فیصلہ تانیہ اور ارمان کے حق میں ہوا۔ جس روز فرح کو پتہ چلا وہ میرے کندھے پر سر رکھ کر روتی رہی۔ اس کو یقین نہیں آتا تھا کہ ارمان یکایک اس طرح بدل جائے گا۔ اس نے ارمان کو فون کیا اور پوچھا، ارمان کیا یہ صحیح ہے جو میں سن رہی ہوں؟ کیا تم نے مجھ سے شادی سے انکار کیا ہے اور تانیہ سے شادی کر رہے ہو؟ ہاں یہ صحیح ہے۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ فرح نے تو جو سہنا تھا سہ لیا، مگر کسی کو پتا نہیں تھا کہ ارمان لالچی آدمی ہے۔ اس نے خود پر ایک خول چڑھا رکھا تھا۔ وہ ہمارے سب سے چھوٹے اور غریب چچا کا بیٹا تھا۔ ان کے گھر میں خوشحالی نہ تھی، اسے امیر ہونے کی حسرت تھی اور اس آرزو کو اس نے دل میں دبا رکھا تھا۔ جب اسے اندازہ ہوا کہ تانیہ اس میں دلچسپی لے رہی ہے تو اس کے اندر کے لالچی آدمی نے یہی سوچا کہ کیوں نہ میں اس موقع سے فائدہ اٹھا لوں۔ اسے تانیہ سے نہیں، اس کی دولت سے محبت تھی جو وہ اپنی اکلوتی بیٹی کے نام کر گئے تھے، اور باقی اثاثہ بھی تانیہ کو ہی ملنے والا تھا۔ اس کے نزدیک اس موقع سے فائدہ نہ اٹھانا سراسر بے وقوفی تھی، جبکہ لڑکی خود بھی اس سے شادی کی آرزو مند تھی۔ دکھی جان سمجھ کر سبھی نے تانیہ کا ساتھ دیا اور بیچاری فرح کو بھول گئے تھے، سوائے میرے پھپھا پھپھی کے، جو اپنی بیٹی سے بہت پیار کرتے تھے، لیکن زمانے کے حجاب سے اس کے منہ پر تالے لگے ہوئے تھے۔ ارمان ٹھنڈے دل و دماغ کا آدمی تھا، تبھی وہ منصوبے بھی خوب بناتا تھا۔ ایک دو بار میں نے تانیہ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ تم فرح کا خیال کرو، وہ تمہاری پھپھو کی بیٹی ہے۔ اگر اس کا خیال نہیں کر سکتی تو یہی سوچ لو کہ انسان اگر اپنی منگیتر کو دھوکہ دے سکتا ہے تو وہ تم کو بھی دے سکتا ہے۔ وہ بولی، یہ نظریات کا کھیل نہیں ہے، یہ دل کے معاملات ہوتے ہیں۔ تم اس بات کو سمجھو، لیکن شاید تم سمجھو کہ نہیں، کیونکہ تم فرح سے زیادہ انسیت رکھتی ہو۔ میں خاموش ہو بیٹھی۔ دونوں کی شادی ہو گئی۔ ارمان نے منع کر دیا کہ دھوم دھام سے نہیں چاہیے۔ شادی کے بعد دونوں ہنی مون منانے چلے گئے۔ ادھر غم سے فرح بیمار پڑ گئی۔ میں روز پھپھو کے گھر جاتی اور اسے سمجھاتی، اس کی دل جوئی کرتی۔ شادی کا بمشکل 1 سال ہنسی خوشی گزرا۔ پھر ارمان نے اپنا اصل رنگ دکھانا شروع کر دیا۔ وہ پیار پیار سے اپنی بیوی کو کہتا کہ تم اپنی جائیداد کا کچھ حصہ تو میرے نام کر دو تاکہ خاندان میں میری کچھ عزت بن جائے۔ تانیہ نادان ایک دن اس کی باتوں میں آ گئی اور اس نے اپنی جائیداد اپنے خاوند کے نام کر دی۔ اس طرح رفتہ رفتہ باقی اثاثوں پر بھی ارمان نے کنٹرول کر لیا۔
جب اسے اپنا مقصد حاصل ہو گیا تو وہ اس بات پر تانیہ سے لڑنے لگا کہ 2 سال ہو گئے شادی کو اور تم نے مجھے ابھی تک اولاد کی خوشی نہیں دی، میں ایسی جائیداد کا کیا کروں جس کا کوئی وارث نہ ہو؟ کبھی کہتا کہ تم اولاد کے لیے علاج نہیں کرواتی، میری لائی ہوئی دوا نہیں کھاتی، اپنا خیال نہیں رکھتی۔ وہ اس نازوں کی پلی کو اسی بات سے ٹینشن دینے لگا، جبکہ وہ ایسے رویے کی بالکل بھی عادی نہ تھی۔ تبھی غم زدہ رہنے لگی۔ اللہ نے اس پر رحم کر دیا اور اس کو اولاد کی خوشی سے نواز دیا۔ اس نے شوہر کو خوشخبری سنا دی کہ وہ امید سے ہے۔ اب ارمان کے ارمانوں پر اوس پڑ گئی اور وہ سوچنے لگا کہ میں نے تو شادی دولت کی خاطر کی تھی، وہ تو مجھے مل گئی، اب اولاد ہو گئی تو میں تانیہ کے ساتھ واقعی بن جاؤں گا۔ ایک دن اس نے بیوی سے کہا سیر کو چلتے ہیں۔ وہ اسے ایک پہاڑی علاقے میں لے گیا اور پھر روتا دھوتا آ گیا کہ تانیہ دریائے نیلم کے کنارے ایک پتھر پر کھڑی تھی کہ اس کا پیر پھسل گیا اور وہ تیز لہروں میں گر گئی۔ اس نے وہاں آفیسرز کو اطلاع دی، انہوں نے اس کی لاش کو ڈھونڈوایا مگر وہ تیز پانی میں بہہ گئی تھی۔ تانیہ کی لاش تو 2 دن بعد مل گئی، جو کہیں آگے جا کر ایک بڑے پتھر سے اٹک گئی تھی۔ وہاں مقامی لوگوں نے اسے نکال لیا تھا، لیکن اس بات کی گواہی دینے والا کوئی نہ تھا کہ وہ خود پاؤں پھسل جانے سے پانی میں گری تھی یا کسی نے دھکا دے دیا تھا۔ بہرحال انسان کے دماغ میں کئی طرح کے گمان بھی جنم لے لیا کرتے ہیں، ایسا ہی یہاں بھی ہوا۔ طرح طرح کی باتیں کرنے والے کم نہ تھے، تاہم ارمان کئی دنوں تک بیوی کے سوگ میں غم زدہ اور خاموش رہتا تھا۔ وہ ہمارے چچا کا بیٹا تھا، لہٰذا ہم نے اس کے بارے میں غلط سوچا ہی نہیں اور اس کے غم میں شریک رہے۔ تانیہ کا غم ہم کو بھی کم نہ تھا۔ سب یہی کہنے لگے کہ تانیہ بد نصیب تھی کہ اسے اولاد کی خوشخبری بھی راس نہیں آئی۔ ایسے واقعات انسان کی زندگی میں ہوتے ہی رہتے ہیں۔ تانیہ کی وفات کو 1 سال گزر گیا تو ارمان کو فرح کی یاد آئی۔ اس نے والدین سے کہا کہ اگر میری شادی فرح سے کر دے، میں نے اس کا دل دکھایا تھا، تبھی مجھے تانیہ کے ساتھ شادی راس نہیں آئی اور اس نے بھی فرح کا دل دکھا کر جان گنوائی۔ ماں باپ کو بیٹے کی بات دل کو لگی، وہ فرح کے گھر گئے اور اس کے ماں باپ کو منا لیا۔ فرح کو اس کی بے وفائی کا بہت دکھ تھا، لیکن اس نے والدین کی خاطر اس بے وفا شخص کے ساتھ شادی کرنا قبول کر لیا۔ تاہم اس کے دل میں ارمان کے لیے وہ پہلی جیسی جگہ نہ رہی تھی۔ جب اس کی شادی ہو رہی تھی وہ زرد بیمار لگ رہی تھی، چہرے پر وہ خوشی بھی نہیں تھی جو ہونا چاہیے تھی۔ بہرحال شادی ہو گئی۔ تایا کی دولت کا مالک ارمان اب امیر آدمی تھا، لیکن فرح کے لیے وہ ایسا نہ تھا۔ دل تو ایک شیشہ ہے، اگر شیشے میں بال آ جائے تو جاتا نہیں۔ فرح اس حقیقت کو فراموش نہ کر سکی کہ ارمان ایک بار اس کو ٹھکرا چکا تھا۔ جب یہ بات یاد آتی تو اس کی آنکھوں سے آنسو جھلک پڑتے تھے۔ اس کی شادی کو 6 سال گزر چکے تھے۔ اس دوران وہ 2 بچوں کی ماں بن گئی۔ ایک روز تنگ آ کر ارمان نے اس کے سامنے اقرار کر لیا کہ میں محبت تو تم سے کرتا تھا، لیکن میرے پاس دولت نہ تھی، ہم غریب تھے، اس لیے خاندان میں ہماری اہمیت کم تھی۔ یہ کمی مجھے احساس سے کمتری میں مبتلا کر دیتی تھی۔ تبھی تانیہ سے شادی پر اصرار کیا تو میں نے اس سے شادی کر لی، مگر دل میں پچھتاوا تھا۔ تم مجھے یاد آتی تھی، میں نے تم سے سچی محبت کی تھی، اس لیے بھلا نہ سکا۔ میں تم کو حاصل کرنا چاہتا تھا۔ تانیہ کو تو تقدیر ہمارے بیچ لے آئی تھی۔ تبھی ایک روز میں نے اسے نیلم وادی لے جا کر تیز پانی میں دھکا دے دیا تھا۔ ارمان کی منہ سے ایسی خوفناک بات سن کر وہ دنگ رہ گئی۔ یہ ایسا دھچکا تھا جس نے فرح کے دل کو زخمی کر دیا اور اس کے دل سے ارمان کی اہمیت کم کر دی۔ تاہم اس نے زبان نہیں کھولی، کیونکہ وہ ایک مشرقی بیوی کے علاوہ اس شخص کے بچوں کی ماں بھی تھی اور بچوں کا مستقبل ایک ایسے شخص سے وابستہ تھا جس کو وہ چھوڑ سکتی تھی نہ اس کے ساتھ رہ سکتی تھی۔ ممتا نے اس کی زبان پر تالے لگا دیا اور اسے خاموش ہی رکھا۔ اس نے اپنی ضمیر کا گلا دبا دیا اور جوں تو ارمان کے ساتھ زندگی گزارنا قبول کر لیا۔ وہ اگر فرح کے سامنے اقرار جرم نہ کرتا تو ہم بھی یہی سوچتے رہتے کہ یہ تقدیر یا پھر کسی کی غلطی تھی، لیکن احساس جرم بھی انسان کو اتنی کچوکے لگاتا ہے کہ وہ کبھی نہ کبھی اس درد کو برداشت نہ کر سکنے پر زبان سے جرم کا اقرار کر لیتا ہے۔ یہ سب کچھ ایک دن فرح نے بتایا تھا جب اس نے تانیہ کی تصویر میرے کمرے میں دیکھی تھی، تب وہ چپ نہ رہ سکی تھی۔ میں سوچتی ہوں کہ ہم دوسروں پر رشک کرتے ہیں، لیکن کسی کی تقدیر میں کیا لکھا ہے کوئی نہیں جانتا۔ ایک وقت تھا جب ہم سب تانیہ کو سب سے زیادہ خوش نصیب کہتے تھے اور اس کی شہزادیوں جیسی زندگی کو رشک سے دیکھتے تھے، اس کے پہناوے پر حسرت کرتے تھے۔ لیکن اللہ جب کسی کو بہت کچھ دیتا ہے تو پھر ان کو دکھ بھی بہت زیادہ مل جاتے ہیں، جیسے تایا اور تائی کا ایک ساتھ حادثے میں انتقال کر جانا اور تانیہ کا یکایک خوشیوں کے تخت سے محروم ہونے کے بعد اپنے وقت اور حتیٰ کہ اپنی زندگی سے محروم ہو جانا۔ اب خیال آتا ہے کہ ہم سے اچھی زندگی اور اچھی قسمت اس کی ہرگز نہ تھی۔ ہم تب خود کو اس کے آگے کم نصیب سمجھتے تھے۔ آج ہنسی خوشی زندگی لطف اندوز ہو رہے ہیں اور وہ کم نصیب کب کی قبر میں جا سمائی ہے۔